بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن عکاثر حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا، تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ تو کیا، اگر تم مجھے بادشاہت دے اور تمام عرب کا راج مجھے سونپ دے اور یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر جاؤں تو یہ بھی ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا، پھر تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں، یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا، انہیں صلیب پر چڑھا دو، اور تیر اندازوں نے قریب سے بحکم بادشاہ ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم کو چھیدنا شروع کر دیا، اور بار بار کہا جاتا، ابھی نصرانیت قبول کر لو، اور آپ پورے صبر اور استقلال سے فرماتے جاتے، ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سولی سے اتار لو اور پیتل کی بنی ہوئی دیگ خوب تپا کر آگ بنا لاؤ۔ چنانچہ وہ پیش ہوئی۔ بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کی بابت حکم دیا کہ اسے اس میں ڈال دو۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا۔ وہ مسکین صحابی اس وقت چرمور ہو کر رہ گئے، گوشت پوش جل گیا اور ہڈیاں چمکنے لگیں۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، دیکھو، اب بھی وقت ہے، بات مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو، ورنہ اسی دیگ کی آگ میں اسی طرح تمہیں بھی ڈال کر جلا دیا جائے گا۔ آپ نے پھر بھی اپنے ایمانی جوش سے کام لے کر فرمایا کہ ناممکن ہے کہ میں خدا کے دین کو چھوڑ دوں۔ اس وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں بھی چرخی پر چڑھا کر اس میں ڈال دو۔ جب یہ اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر چڑھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اس وقت اس نے حکم دیا، رک جاؤ، اور انہیں اپنے پاس بلایا، اس لیے کہ اب اس سے امید بن گئی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر ان کے خیالات بدل گئے ہوں، میری بات مان لے گا اور میرے مذہب کو قبول کر کے میری دامادی میں آ کر میری سلطنت کا ساجی بن جائے گا۔ لیکن بادشاہ کی یہ تمنا بے سود نکلی۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے رویا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے جسے راہ خدا میں اس عذاب کے ساتھ قربان کر رہا ہوں۔ کاش میرے روئے روئے میں ایک ایک جان ہوتی تو آج سب جانیں راہ خدا میں اسی طرح ایک ایک کر کے فدا کر دیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کو قید خانے میں رکھا گیا اور کھانا پینا بند کر دیا۔ کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا گیا، لیکن آپ نے اس بھوک پر اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ بادشاہ نے آپ کو بلا بھیجا اور اسے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اس حالت میں میرے لیے جائز تو ہو گیا ہے، لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اچھا، تم میرے سر کا بوسہ لے لو اور میں تمہیں اور تمہارے ساتھ کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ آپ نے اسے قبول فرما لیا اور اس کے سر کا بوسہ لے لیا۔ بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا۔ آپ اسی طرح سے اپنے ساتھیوں کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بڑے ادب کے ساتھ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بٹھایا اور فرمایا، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنا واقعہ ہم کو سناؤ۔ چنانچہ آپ نے شروع کیا تو خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تو آپ نے فرمایا،
ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی چومے۔ میں ابتدا کرتا ہوں، یہ فرما کر پہلے آپ نے ان کے سر کا بوسہ لیا، پھر دوسرے مسلمانوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کا بوسہ لیا۔